اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمۃ القرآن برائے ایصال ثواب مرحوم والدین کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ النساء کی 41 آیات مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان میں جو احکامات آئے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جو رکوع مبارک یہاں پہ شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4، اس رکوع کی ایک ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد پھر اس رکوع میں جتنے بھی احکامات و مسائل آئے ہیں، مختلف علماء، فقہاء اور مفسرین کرام کی خدمت میں، ان کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم یہاں پہ اپنی آیت مبارکہ لکھ لیتے ہیں۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ کافی بڑی اور لمبی ہے، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا آیت مبارکہ کا ٹکڑا جو ہے وہ لکھیں گے، پھر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیں گے، پھر آخر میں انشاءاللہ دوبارہ بھی اس آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پہ اپنی آیت مبارکہ لکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، یا حرف ندا ہے۔ حرف ندا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کہ جس کے ذریعے ہم کسی کو بھی مخاطب کرتے ہیں۔ یا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے۔ ایہا اور ایتھا دو الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ ایہا اور ایتھا کے بارے میں بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ الذین، وہ لوگ جو، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے فعل ماضی ہے اور جمع کا صیغہ ہے۔ لا، لا حرف نفی ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا نہ، ٹھیک ہے، دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ تقربو، اقربا سے ہے، قاربا یقرب، قاربا سے، اور قاربا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ شروع میں لفظ تا آ رہی ہے تو تا کا ترجمہ ہوگا تم۔ تقربو قریب جاؤ، یہ بھی فعل ماضی ہے، اور واو الف آ رہی ہے تو یہ بھی جمع کی علامت ہے۔ الصلاۃ، نماز کے، الصلاۃ نماز کے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگ جو ایمان لے، لا نہیں، تقربو تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے۔ وانتم، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، وانتم اور تم تھے، ٹھیک ہے، سکارا نشے کی حالت میں، سکارا نشے کی حالت میں، وانتم سکارا اور تم نشے کی حالت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم کیا ہو، نشے کے قریب ہو، یا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربو نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم سکارا اور تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں پہ دیکھیں محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں جب ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور تم نشے کی حالت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحج میں بھی ارشاد فرمایا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارىٰ۔ وہاں پہ بھی لفظ سکارا استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کا مطلب ہے نشے کی حالت میں۔ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، ایسے وہ گر پڑ رہے ہوں گے، حالانکہ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں
نہیں ہوں گے۔ تو محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، اب دیکھیں حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تعلموا تم جان لو، ما جو، تقولون تم کہتے ہو، حتیٰ تعلموا یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یہاں پہ بات سمجھائی یہ جا رہی ہے کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اور اس کے منہ سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، جو کہ نعوذ باللہ برے بھی ہو سکتے ہیں، اور انسان نماز میں ہو اور نماز کی حالت میں انسان برے الفاظ کا ادائیگی کرے، برے الفاظ کی، تو وہ غلط بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایسا کام کرنے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم کیا کرو، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اللہ نے فرمایا ولا جنوبن، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور لا کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، ولا اور نہیں، جنوبن تم جنبی ہو، ٹھیک ہے، جنبی کا مطلب جنابت، اور نہ ہی اس وقت نماز کے قریب جاؤ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، جب تم جنابت کی حالت میں ہو۔ مطلب یہ ہے جنابت یا جنبی سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ناپاک ہو جائے، جب انسان ناپاک ہو، انسان پر غسل فرض ہو، ٹھیک ہے، انسان پر غسل فرض ہو، اس وقت بھی اللہ نے کیا کہا کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، نماز کے قریب جانے کے لیے اب کیا کرنا پڑے گا، ولا جنبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری تم گزر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم گزر رہے ہو، سبیل راستے سے، الا عابری سبیل تم راستے سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ، حتی دوبارہ آ رہا ہے یہاں پہ، حتی کہ، تغتسلوا یہاں تک کہ، تغتسلوا تم غسل کر لو، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی جنبی کی حالت میں، مطلب جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، حتی تغتسلوا حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ اب اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ لفظ عابری لکھا ہوا ہے، حالانکہ آخر میں اگر چھوٹی یہ آ رہی ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، میں، میری وغیرہ، ٹھیک ہے، جیسے قلم سے قلمی بن جاتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ عابری کے آخر میں یا کا ترجمہ میں، میرا، میری نہیں آئے گا، بلکہ یہ مکمل لفظ شروع میں اصل میں یہ تھا کیا، آبی رینا، آخر سے کیا کیا، آخر سے نون کو ہٹا دیا، اس نون کو ختم کر دیا، تو نون کو ختم کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس لفظ کیا بچ گیا، عابری۔ تو عابری کا ترجمہ کیا ہے، اس حال میں کہ تم گزر رہے ہو، سبیل راستے سے، حتی تغتسلوا حتیٰ کہ تم غسل کر لو، ولا جنبن الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی تم جنابت کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل مگر یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَإِن كُنتم مرضى او علی سفر او جاء احدکم من الغائط او وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ وَإِن اور اگر، واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور ان کا اگر، کنتم تم تھے، یا کنتم کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تم ہو۔ مردہ کا مطلب مریض، بیمار، ٹھیک ہے، مطلب وہ بندہ جو تندرست نہ ہو، مریض ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم بیمار ہو اور اگر تم مریض ہو، او علی سفرٍ، او کا مطلب ہوتا ہے یا، علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر، سفر کا مطلب سفر، یا تم سفر پر ہو، یا تم سفر پر ہو، ٹھیک ہے۔ او جاء احدکم، او جاء احدکم، ٹھیک ہے۔ او کا مطلب ہو جائے گا یا، جاء آئے، جاء آئے، احد ایک، کم تم میں سے، تم میں سے کوئی ایک، او جاء احدکم یا تم میں سے کوئی ایک آئے، یا آئے تم میں سے کوئی ایک، کہاں سے آئے، ٹھیک ہے۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، الغائط، غائط کہتے ہیں قضائے حاجت کو، ٹھیک ہے۔ او جاء احدکم من الغائط یا تم میں سے کوئی آئے، کہاں سے واپس آئے، قضائے حاجت سے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تین باتیں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر یا تم سفر پر ہو، او جاء احدکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے واپس آئے، مطلب قضائے حاجت کر کے واپس آئے۔ اب یہ تین باتیں ہوں تو پھر بھی، مطلب اب بندہ مریض ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کی شرط بتا دی، وہ سفر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا، سورۃ النساء میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر میں ہو تو اس وقت تم نماز قصر ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی، او جاء احدکم من الغائط۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، یہاں تک پڑھ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ او کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا، ٹھیک ہے۔ لستم لمس سے ہے، ٹھیک ہے، لمس بمانا چھونا۔ او یا لستم تم نے چھوا ہو، ٹھیک ہے، النساء عورتوں کو۔ قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ او لا مستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو۔ فلم فا کا ترجمہ پس، لم نہیں، یا لم کا ترجمہ نہ بھی کر سکتے ہیں، پس نہ، تاجدو تا کا ترجمہ تم، ٹھیک ہے، تاجدو تم پاؤ، ٹھیک ہے، یہ تا الگ کر لیں اور اس کے بعد جیم دال اور واو، تاجدو تم پاؤ، ماءن پانی، ماءن پانی، ٹھیک ہے۔ فا پھر آ رہی ہے، فتیممو، فا کا ترجمہ ہو جائے گا پس، پھر آگے پھر تا آ رہی ہے، ہم نے یہاں پہ کر لیا فا، پس تیممو تم تیمم کر لو، فتیممو پس تم تیمم کر لو۔
اولا مستمن نساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدو پس تم نہ پاؤ، ماءن پانی، فتیممو تو کیا کر لو، تیمم کر لو۔ اولا مستم النساء افلم تجدو ماءن فتیممو، اگر تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور تم پانی نہ پاؤ تو کیا کر لو، تیممو تیمم کر لو، سعیدن طیبا۔ سعیدن طیبا، فتیمموا سعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، فامسحوا بوجوہکم۔ پہلے یہاں تک مکمل کر لیتے ہیں۔ پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا فلم تجدوا ماء فتیمموا، پس تم نہ پاؤ پانی تو تیمم کر لو، سعیدن طیبا، ٹھیک ہے، سعیدن مٹی، طیباً پاکیزہ، ٹھیک ہے، سعیدن مٹی اور طیباً پاکیزہ، پاکیزہ یا صاف مٹی سے، ٹھیک ہے۔ فمسحو پس مسح کرو، فمسحو پس مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، ٹھیک ہے۔ وجوہ جو ہے وجہن کی جمع ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، چہرہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ فرمایا فمسحو پس مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، سعیدن طیباً پاکیزہ مٹی سے، وَأَيْدِيكُمْ واو کا ترجمہ، اور ایدی ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور اپنے ہاتھوں کا، اور اپنے ہاتھوں کا۔ یہاں پہ لفظ کون سا استعمال ہوا ہے، لفظ ید، تو ید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہاتھ، ٹھیک ہے، یہ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ، یہ والا یدئی، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا۔ اس کے بعد آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اصل میں کافی بڑی تھی، اس لیے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، ٹھیک ہے، ان اللہ کان عفوا غفورا، ان کا ترجمہ بے شک، اللہ کا ترجمہ اللہ، کان ہے، عفوا معاف فرمانے والا، عفوا معاف فرمانے والا، غفوراً بخشنے والا، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھی ہمارے پاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 42، جس کا آپ نے لفظی ترجمہ ملاحظہ کیا، سنا۔ امید ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ کی ترجمے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم اس آیت مبارکہ میں جو مشکل الفاظ لگتی ہیں وہ میں بھی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، تاکہ سمجھنے والے جو میرے سامعین ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے یہاں پہ اللہ نے لکھا تھا مرضا، ٹھیک ہے، لمستم النساء، مرضا کا مطلب تم مریض ہو، لمستم تم نے چھوا ہو، النساء عورتوں کو، اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا تاجدو ماءن، تاجدو تم پاؤ، ماءن پانی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد عفوً معاف فرمانے والا، غفورا بخشنے والا، ٹھیک ہے۔ فتیممو کا آپ کو میں نے ابھی بتا دیا۔ تو یہ کچھ الفاظ ایسے بھی تھے جس کے جو ہے وہ الفاظ معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ النساء کی 42 یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔